اس خدشہ کو دور کرنے کے لیے اللہ نے قرآن میں آیتیں نازل کی. قرآن پاک سورہ توبہ 10واں پارہ. قرآن کہتا ہے منہم من عاہد اللہ ومنہم من عاہد اللہ لئن آتانا من فضلہ لنصدقن ولنکونن من الصالحین. ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ لئن آتانا من فضلہ، اللہ نے اگر مجھے اپنے فضل سے مال دیا، دولت دی، لنصدقن تو میں اس میں سے زکوٰۃ نکالوں گا، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ اور میں نیک بن کر رہوں گا. وعدہ کیا تھا اللہ سے. قرآن نے کہا ایسے بندے بھی ہیں جو اللہ سے وعدہ کر چکے ہیں کہ اگر اللہ نے مال دیا تو مال سے خیرات کروں گا، زکوٰۃ نکالوں گا. لیکن فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ. مال آ گیا، مال آ گیا. جب مال آیا تو کنجوس بن گئے اور پیٹھ دے کے منہ پھیر گئے اور خیرات کا نام تک نہ لیا. اب اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو اللہ سے وعدہ کر کے مکر جائیں، اللہ سے وعدہ کر کے پھر جائیں، وعدہ کریں خدا سے اور اس پر قائم نہ رہیں، ان کے لیے خدا کی طرف سے فیصلہ کیا ہے؟ فرمایا فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ. اللہ نے کہا ان کو، ایسے آدمی کو اللہ نے بنا دیا ہے منافق اور قیامت تک منافق. آپ اس کو مسلمان کر ہی کوئی نہیں سکتے. قرآن کی آیت آ گئی. قرآن کی آیت کا سالبہ کو بھی علم ہوا کہ میرے بارے میں قرآن نازل ہو گیا ہے. جب قرآن نازل ہوا تو سالبہ کو ہوش آیا، دوڑا اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیے یا رسول اللہ، میں اب بکریاں میری حاضر ہیں، دینے کو تیار ہوں، غلطی ہو گئی. فرمایا سالبہ اب اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ تو قیامت تک منافق ہے، اب تجھے کوئی طاقت مسلمان کر نہیں. حضور کی زندگی میں منافق رہا. حضور انتقال فرما گئے. صدیق کے زمانوں میں آیا اور صدیق کے پاس آ کر معافی چاہی، بکریاں پیش کی. تو صدیق نے کہا کہ سالبہ تجھے غلطی لگی ہے، جو شخص رسول اللہ کے دربار سے نکالا جائے اسے صدیق قبول نہیں کر سکتا. اب حضرت صدیق کا زمانہ گزر گیا، حضرت عمر کے زمانہ میں آیا تو پھر اس نے کوشش کی، لیکن عمر نے بھی کہا جس کو رسول اللہ نکالیں، صدیق لٹکاریں، اس کو عمر قبول کر سکتا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ سالبہ حضرت عمر کے زمانہ میں منافق مرا، منافق مرا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ معنی میں یہ احساس کرتے ہوئے کہ یہ مال اللہ کا ہے، اسی کا دیا ہوا ہے اور اسی کی راہ میں دینا چاہیے. اگر تم نے اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو یہ ہے خدا کا شکریہ، اللہ کی نعمت کا شکریہ. اگر تم نے اس مال کو اللہ کی راہ میں نہ دیا اور گھٹ گئے، بخل کر گئے، کنجوسی کر گئے، مال کو جناب پیار کر کے، انسان کو اللہ نے جس طرح آپ کے ظاہری ڈاکٹر ہیں، ظاہری ڈاکٹر آپ کے علاج کرتے ہیں بیماریوں کا، اور آپ لوگ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں،
اور علاج کراتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر ہیں جسمانی، جسم کا علاج کرنے والے، اور انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اور ان کے جانشین اولیاء اعظام ہوتے ہیں روحانی ڈاکٹر۔ یہ ہوتے ہیں روحانی ڈاکٹر، یہ لوگ روحانی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ اور یہ الگ بات ہے کہ جس طرح آپ کے ہاں ڈاکٹر بھی اصل بھی ہیں، اناڑی بھی ہیں، یہاں ایسے ڈاکٹر بھی ہیں جو جانتے بوجھتے کچھ نہیں اور سنج دے کے بیٹھ کے بازار میں ٹیکے لگانے کے لیے اور لوگوں کی جانیں ضائع کرنے کے لیے ایسے ڈاکٹر بھی ہیں۔ نقل اصل ہمیشہ چلتی رہی ہے، اور نقل و اصل کو آپ محسوس نہ کریں تو یہ آپ کی غلطی ہے۔ جس آدمی کو نقل اصل کا پتہ نہ ہو، اگر آپ کپڑے نقلی اصلی کو پہچان سکتے ہیں، اگر آپ آٹے نقلی اصلی کو پہچان سکتے ہیں، دوسری دنیا کی چیزوں کو پہچان سکتے ہیں، تو آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ اس سے پہچانیں۔ اگر یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر اناڑی ہے، یہ اصل ہے، اسی طرح اولیاء کی بھی آپ پوری تشخیص کریں۔ اولیاء میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اولیاء کا نام لے کر اناڑی قسم کے لوگوں کے ایمان سے کھیلنے والے، ایسے اولیاء سے بچیں جو نام تو لیں اولیاء کا اور کام کریں شیطان کا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر شریعت لاتے ہیں تو شریعت کا اصل منشا یہ ہوتا ہے کہ بندوں کی روحانی بیماریاں دور ہوں اور روحانی طور پر انسان تندرست توانا ہو جائے۔ یہ جو آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، یہ اصل میں دو بیماریاں ہیں انسان کی جن کا علاج ہے۔ دو بیماریاں، یہ بیماریاں اگر تو سنبھل جائیں علاج کرنے سے تو بندہ سنبھل گیا، اور اگر یہ بیماریاں سنبھالی نہ جائیں، ان بیماریوں کا علاج نہ کیا جائے، تو یہی دو بیماریاں انسان کو بسا اوقات کافر، فرعون، نمرود اور قارون بنا دیتی۔ ایک کا نام ہے حب جاہ، ایک کا نام ہے حب جاہ، ایک کا نام ہے حب مال۔ ایک ہے مال کی محبت، ایک ہے بڑا بننے کی محبت۔ دو محبتیں ہیں جن میں انسان مبتلا ہے۔ ایک تو انسان یہ چاہتا ہے کہ میں سب سے بڑا بن جاؤں، اور یہ جتنی آپ کی یہ کوششیں ہیں نا، یہ سیاسی، یہ وزارتیں، یہ صدارتیں، یہ ساری کی ساری یہی ہے حب جاہ، بڑا بننے کی کوشش کہ میں بڑا بن جاؤں۔ یہ بڑا بننے کی کوشش بسا اوقات اتنی بڑھ جاتی ہے کہ بڑھتے بڑھتے نہ لگتا ہے انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا بڑا خدا ہوں۔ فرعون کو کیا تھا؟ یہی تھا کہ وہ بڑھتے بڑھتے اتنا بڑا ہو گیا، اتنا اونچا ہو گیا کہ اس نے کہا انا ربکم الاعلی، اے لوگو تمہارا سب سے بڑا خدا میں ہوں۔ اور پھر یہ کہہ بیٹھا کہ اما خیر من ھذا الذی ھو مہین۔ مقابلہ تو کرو، کس سے مقابلہ کر رہے ہو؟ میرا اور موسیٰ کا؟ اللہ، موسیٰ میرا کمی، میں شاہی خاندان کا آدمی ہوں، میں تخت کا مالک ہوں، یہ میرا کمی ہے۔ اللہ
ادھر جو بس 50 روپے ادھر لکھا رہا ہوں ادھر ام انا خیر من هذا الذي هو مهین. میں کہاں اور موسیٰ کہاں. پھر مصر کے لوگوں کو جمع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ امانا خیر، میں بہتر ہوں، من هذا الذی، اس شخص سے، ہوا مہین، جو میرا کمی ہے. اللہ ولا یکاد یبین، میرا کمی نہیں، معاذ اللہ نقل کفر نہ باشو، میرا کمی نہیں، بلکہ بیچارے کی زبان بھی صاف نہیں. زبان تو تلاتی ہے، بات تو کر نہیں سکتا، اور مقابلہ کر رہا ہے میرا. ہو کے کمی مقابلہ کرتا ہے بادشاہ کا. اب لوگوں تم ہی انصاف کرو کہ یہ میرے مقابلے میں آ سکتا ہے. اگر یہ کوئی اونچے خاندان کا ہوتا، مال ہوتا، دولت ہوتی اس کے پاس، تو مانتے. غریب ہے، کمی قوم کا آدمی ہے، اس کو کیوں مانتے ہو. جب یہ کہا اللہ تعالیٰ کو یہ برداشت نہ ہو سکا. خدا ممکن ہے اپنی شان میں گستاخی برداشت کر لیں، اللہ اپنے بندوں کی گستاخی برداشت نہیں کرتے. حدیث صحیح میں آتا ہے کہ جو آدمی من آذالی ولین فقد آذنتہ بالحرب. حضور نے فرمایا کہ خدا کہتے ہیں کہ جو آدمی میرے دوست کو، میرے بندے کو تکلیف دے، ایذا پہنچائے، اس کو طعن و تشنیع کرے، اس کو کوسے، وہ میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، میں اس جنگ کروں گا. یہ کس کے لیے ہے؟ جو آدمی اللہ کی ولی کو ایذا دے. جی اب فرعون نے حضرت موسیٰ کی شان میں گستاخی کی. اللہ کو یہ گستاخی برداشت نہ ہوئی. قرآن ہے، قرآن کہتا فلما آسفونا انتقمنا منهم فلما آسفوا. ساری عمر فرعون خدائی دعویٰ کرتا رہا، اللہ نے نہیں پوچھا. خدا کہلاتا رہا، اللہ نے کہا کیے جا. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، اللہ کہتے ہیں فلما آسفونا، اس نے ہمیں غصہ چڑھایا. فرعون نے ہمیں غصہ چڑھایا. انتقمنا منہم، ہم نے اس کا بدلہ لیا. اور بدلہ کیا تھا کہ فاغرقناہم اجمعین، ہم نے ان کو دریا میں ڈبویا اور ڈبو کے دکھایا کہ ہے موسیٰ کو کمی کہنے والوں، اب لاؤ جتنا زور لگتا. تمہیں یاد کر رہا تھا کہ یہ ہے حب ماں جا، بڑا بننے کی محبت. اس کا علاج کیا ہے؟ حب جا کا علاج پتہ کیا ہے؟ حب جا کا علاج ہے 5 وقت کی نماز. یہ ہے علاج حب جا کا کہ بڑا نہ بن، تو اللہ کے سامنے جھک، تو بڑا نہیں ہے، بڑا وہ ہے. تیرے پاس کیا رکھا ہے؟ تو کیا چیز ہے؟ کس گھمنڈ پر ہے؟ کس برتے پر یہ باتیں کر رہا ہے؟ 5 وقت اور رکوع میں جا، قیام میں کھڑا ہو، سجدے میں جا، تو اللہ کے سامنے کہا یا اللہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ. اے اللہ اونچا تو ہے، میں نہیں ہوں، بڑا تو ہے، میں نہیں ہوں. اللہ اکبر، اے اللہ سب سے بڑا تو ہے. یہ نماز کیا ہے جناب؟ حب جاہ کا علاج. اور جو نماز نہ پڑھے، جو نماز نہ پڑھے، اس نسخہ کو استعمال
کہ دنیا سے وہ جاتا ہے تو فرعون بن کے اس لیے حکم دیا کہ نماز پڑھو تاکہ تمہارے اندر عاجزی آئے، تم اپنے آپ کو عاجز بناؤ، مسکین بناؤ، خدا کے سامنے جھکو۔ اور زکوٰۃ علاج ہے حب مال کا، انسان کو مال کی بڑی محبت ہے، اور اتنی محبت ہے کہ آدمی چاہتا ہے کہ میں دنیا سمیٹ لوں۔ یہ آپ کا نہیں، ہم بھی ایسا ہی چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ خدا اس دنیا سے بچائے۔ حضور نے حدیث میں فرمایا کہ انسان کی فطرت یہ ہے، فطرت کہ وہ سیر نہیں ہوتا، اس کا دل سیر نہیں ہوتا دنیا سے۔ حضور نے فرمایا کہ دنیا دار کو ایک جنگل مل جائے بھرا ہوا سونے کا، جنگل مل جائے سونے کا بھرا ہوا، تو دل چاہے گا کہ ساتھ کا جنگل بھی سونا بن جائے۔ مطمئن نہیں ہے، وہ اطمینان نہیں حاصل کر سکتا، دل چاہتا ہے کہ دنیا سمیٹ لوں۔ اللہ، اسی لیے قرآن نے کہا کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ایمانداروں کو مال سے اطمینان نہیں ہوتا، ایمان ہو تو مال سے مطمئن نہیں ہوتا، بلکہ مطمئن ہوتا ہے اللہ کی یاد سے۔ مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے سعدی مرحوم کا۔ سعدی مرحوم اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ اور اللہ کے مقبول بندے تھے۔ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں دو، ایک کا نام ہے گلستان، ایک کا نام بوستان۔ اب تو ان کا رواج چلا گیا، اب تو گلستان بوستان پڑھنے والا رہا ہی کوئی نہیں، اب تو ناول پڑھنے والے موجود ہیں، ناول خوان لوگ ملتے ہیں، اب گلستان بوستان کون پڑھے؟ انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے جو ہماری رہبری کے لیے بڑا کام دیتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک تاجر رات کو اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے گیا، سونے سے پہلے اس کا پروگرام تھا، صبح اٹھ کے مال بندھا ہوا تھا اور تجارت کے لیے جانے والا تھا، صبح اس نے کوچ کرنا تھا۔ رات کو بستر پر سویا اور سوتے وقت لگا سوچنے کہ یہ مال جو میں نے اب تیار کیا ہے اس کو فلاں شہر میں بیچوں گا اور وہاں سے مجھے اچھا خاصا منافع حاصل ہوگا۔ خیالی دنیا میں وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے منافع حاصل ہوگا اور میں وہاں سے اچھی رقم لے کر وہاں اس شہر کی فلاں چیز جو وہاں کی خاص چیز ہے وہ خریدوں گا، وہ فلاں شہر میں لے جاؤں گا، وہاں بیچ کے وہاں سے فلاں خریدوں گا۔ یہ پروگرام اتنا لمبا بنایا اس نے خیالی طور پر کہ دنیا کا کوئی شہر نہیں چھوڑا اور کوئی چیز نہیں چھوڑی جو اس نے گنی نہ ہو، شمار نہ کی، اور پھر کے سارے شہروں کا نام لیا اور ساری چیزوں کا نام لیا اور لینے کے بعد کہوں گا یا اللہ جب یہ میرا سفر ختم ہو جائے گا تو میں پھر کوئی کام نہیں کروں گا، تیری یاد کروں گا، پھر تیری راستے پر ہی اللہ اللہ کروں گا۔ اب رات کو یہ پروگرام بنا کے سو گیا، پروگرام بن گیا، سو گیا، صبح کو اٹھا، گھوڑے پر سوار ہوا، سامان بند کے اونٹوں پر لادا گیا، ابھی گھر سے تھوڑے ہی دور گیا تھا کہ گھوڑے نے ٹھوکر کھائی
اور گھوڑا گر پڑا. گھوڑے کے گرنے سے سوار کو ایسا دھچکا لگا کہ سوار دھڑام سے نیچے گرا اور ایسی چوٹ آئی کہ آخر جان نکلنے پر آ گئی. پروگرام بنایا تھا کچھ اور بن گیا. اب جان دی، جان تو دے دی. اب شادی مرو کہتے ہیں کہ جان دینے والے نے ایک بات کہی بڑے پتے کی، جاتے وقت بات بڑے پتے کی کہہ گیا. فرماتے ہیں شنی دستی کے وقت تاجرے، شنی دستی کے وقت تاجرے، در بیاباں میں فتادہ ستو. آپ فرماتے ہیں تو نے وہ بات نہیں سنی جو گھوڑے سے گرنے والے تاجر نے آخری وقت کہی. وہ بات بڑی پتے کی تھی، سن اور دل میں اسے جگہ دے. بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ گفت چشمہ تنگ دنیا دار را، گفت چشمہ تنگ دنیا دار را، یا کنات پر کند، یا کنات پر کند، یا خاک گور. تو فرمایا کہ دنیا دار کی آنکھیں بڑی تنگ ہیں، بڑی چھوٹی سی آنکھیں ہیں بڑی معمولی چھوٹی سی، لیکن ظالم اتنی حس رکھتی ہیں، ان کو اتنی محبت ہے کہ ان کو دنیا کا مال پر نہیں کر سکتا. یہ آنکھیں سیر نہیں ہوتی. سیر کون چیز کرتی ہے اس کو؟ آپ فرماتے ہیں علاج، اس کو سیر کرنے والی دو ہی چیزیں ہیں، دو ہی چیزیں. اس کے بغیر لاکھ ہو تو کہتا 2 لاکھ ہو جائیں، 2 تو 4، 4 سے بڑھ کے کروڑ، کروڑ سے 2 کروڑ. کوئی ایسا ہے جس نے کہا ہو بس؟ اللہ ایسے ہیں. حضرت جنید بغدادی کے پاس ایک آدمی آیا، نذرانہ پیش کیا جتنا تھا. آپ نے فرمایا جو دے رہے ہو اتنا ہی مال ہے کہ اور بھی ہے؟ اس نے کہا حضور خدا کا فضل ہے، میں بڑا امیر آدمی ہوں، اپنے وقت کا سیٹھ ہوں، میرے ہاں بڑی دولت کی ریل پھیر ہے. آپ نے فرمایا کیا خیال ہے کہ جتنا ہے اتنا ہی کافی ہے کہ اور ہو؟ انہوں نے کہا حضرت سچی بات تو یہ ہے کہ دل یہی چاہتا ہے، تو چاہتا ہے اور ہو، میرے پاس نہیں ہے اور میں ہی نہیں چاہتا کہ میرے پاس ہے. ایسے لوگ بھی ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک بغدادی کا واقعہ میں نے عرض کیا کہ اللہ صبر دے، ما کلا وکفا خیر مما کثر والہا. حدیث میں آیا ہے کہ تھوڑا ملے اور ضرورت کو پورا کر دے، اس سے بہتر ہے کہ زیادہ ملے اور انسان کو غافل کر دے. تو میں جناب عرض کر رہا تھا کہ اب اس نے کہا یا کنات پر کند، یا اللہ دے صبر اور انسان کے جو ملا ہے کافی ہے. اگر اس پر صبر بھی نہ آئے تو پھر دوسرا علاج یہ ہے کہ خاک گور، قبر میں پہنچے اور آنکھوں میں قبر کی مٹی پڑے، پھر اس کو سیر ہوگا. دنیا سیر نہیں کر سکتی. جی تو میں جناب عرض کر رہا تھا کہ زکوٰۃ ہے حب مال کا علاج. مال کی محبت میں انسان بسا اوقات اتنا محو ہو جاتا ہے، اتنا غرق ہو جاتا ہے، اتنا ڈوب جاتا ہے کہ وہ کرتے کرتے بن جاتا ہے قارون. قارون جانتے ہو؟
قصہ سنا ہے قارون کا؟ قارون بن جاتا ہے. قارون کو کوئی اور خرابی نہیں تھی، تورات کا حافظ تھا، کلام خدا تورات کا حافظ تھا. جیسے آپ کے یہاں قرآن کے حافظ ہے نا، قارون بھی تورات کا حافظ تھا. بیماری یہ تھی کہ مال آیا اور محبت بڑھ گئی، اور بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ گئی کہ زکوٰۃ کا نام آیا تو قارون کی جان شکنجے میں آ گئی. یا اللہ، میرا اتنا مال گھٹ جائے گا. نتیجہ یہ ہوا کہ قارون کا مال بھی، قارون کا مکان بھی، اور قارون کو خود بھی اللہ نے دھسایا زمین میں اور دھنس گیا. سارا جناب مسئلہ صاف ہو گیا. فخسفنا بہ وبدارنا. حضرت والا، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مال کی محبت نہیں ہونی چاہیے. زکوٰۃ دو گے تو محبت گھٹے گی، اور زکوٰۃ نہیں دو گے تو محبت بڑھے گی. اور یہ بیماری بڑھتے بڑھتے جب لا علاج ہو گئی، لا علاج، تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ وقت آنے پر یہ بیماری اتنی بڑھ جائے گی کہ انسان کو دین و ایمان سے محروم کر دے گی. اس لیے اپنے مالوں کو جو اللہ نے دیے ہیں، اللہ ہی دینے والا ہے، دے تو اس کی مہربانی، نہ دے تو ہی مالک ہے. جس کو دیا ہے وہ یہ سمجھے کہ یہ اس کی دین ہے. میرا فرض یہ ہے کہ میں اس کی راہ میں اس کی حکم کے مطابق زکوٰۃ نکالوں. اگر مال کی زکوٰۃ نہ نکلی اور حب مال کے مریض بن گئے، حب مال کے بیمار ہو گئے، حب مال میں پھنس گئے، نتیجہ یہ ہوگا کہ وقت آئے گا کہ دین و ایمان سے معرومی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم نے میرا شکریہ کیا تو میں تمہاری نعمت کو بڑھاؤں گا. اگر شکر کرو گے تو نعمت بڑھے گی، اور اگر ناشکری کی تو نعمت گھٹے گی. ناشکری میں گھٹتی ہے، اور اصل میں انجام کار انسان کو معلوم ہوتا ہے. ایک آدمی بے اعتدالی کرے، صحت کا خیال نہ رکھے اور عیاشی کرتا رہے، جب بیمار ہوتا ہے، بستر پڑتا ہے تو معلوم ہوتا میں تو غلطی کرتا رہا، لیکن اب سوچتا ہے کیا فرق بنے جب چڑیاں چگ گئی کھیت. اسی طرح جو لوگ اللہ کے حکم کی اطاعت نہیں کرتے، ان کو معلوم جب ہوگا جب اس مال پر کوئی آفت پڑے گی، اور پڑے گی ضرور. بے زکوٰۃ مال پر آفت ضرور آئے گی. یہ آپ مت خیال کریں کہ یہ ہمیشہ مسئلہ ایسا ہی رہے گا. اللہ آزمائش کے طور پر دیتا بھی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس مال کو برباد بھی کر سکتا ہے. اگر قارون کا اللہ نے کر دیا تو ہم اس سے لاڈلے نہیں، ہم اس سے بڑے پیارے نہیں. تو اس لیے یاد کر رہا ہوں کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے حکم مطابق اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالو. آج رات کو ہے شب معراج. یہ وہ رات ہے جس رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بجست انصری، اسی جسم کے ساتھ حضور اللہ کے حکم کے مطابق سارے آسمان کی سیر کرنے گئے. اور آسمان کی سیر نہیں کی، بلکہ یوں کہیے کہ کائنات کی ایک ایک ذرے کو آپ نے دیکھا. جنت دیکھا، دوزخ دیکھا. جنت میں پڑے ہوئے لوگ دیکھے اور دوزخ میں پڑے ہوئے عالم مثال میں. ابھی جنت دوزخ میں گئے تو نہیں نا، ابھی جانے کا وقت آگے آئے گا، لیکن حضور کو عالم مثال میں دکھایا گیا کہ یہ ہیں جنتی